أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے ہیں اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وبمصابنا بالحسن علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد فرش ادائے سرکار سید الشہداء پر کل بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا تھا اور آج بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس دولت یقین کے ساتھ ایک بارگاہ معصوم میں کس میں مجال ہے کہ ذکر معصوم کا حق ادا کر سکے ہاں اتنا ضرور ہے کہ غلاموں کو یہ توفیق عطا ہو رہی ہے کہ کچھ تذکرہ کریں اور وہ نگاہ کرم کر دیں ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کرنا خطابت نہیں نہ علمی مہارت ہے نہ معصوم کے مقام کے اعتبار سے بیان ہے یہ تو ایک انداز خدمت ہے وہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم خادم ہو جاتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے اور سماعت کا شرف آپ اہل ایمان نے حاصل فرما لیا ہے اس آیت سے بھلا کون واقف نہیں ہوگا ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی اس آیت سے واقف نہ ہو یعنی باقی ہو سکتا ہے آیتوں کے آپ کو ریفرنس معلوم کرنا ہو کہ کون سی آیت سرنامہ کلام میں پڑھی گئی ہے سورہ کا نام کیا ہے آیت کا نمبر کیا ہے مگر ایک آیت یہ ایسی ہے اس میں نہ سورہ کا نام آپ کو معلوم کرنا ہے اور نہ آیت کا نشان تلاش کرنا ہے یہ تو دلوں پہ لکھی ہے ایسی دلوں پہ لکھی ہے کہ اسے دنیا چاہے بھی تو مٹا نہیں سکتی اس لیے اس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں اہدنا الصراط المستقیم اب بتائیں کون سا ایسا مومن ہے جو کہے مجھے یہ آیت نہیں آتی
یہ آیت سب کو آتی ہے، البتہ سمجھ میں علی والوں کو آتی ہے۔ پڑھتے تو سب ہیں مگر سمجھتے علی والے ہیں، اس لیے کہ اس آیت کو سمجھنے کے دو انداز ہیں، ایک شکل دعا میں ہے، ایک شکل تمنا میں ہے۔ شکل دعا اور ہے، شکل تمنا اور ہے۔ جنہیں نہ مل سکا ان کا انداز اور ہے، جنہیں مل گیا ان کا شکریہ اور ہے۔ اسی لیے سورہ الحمد کے بعد پڑھے جانے والے کلمات سے پہچان ہوتی ہے کہ کیا سمجھ کے اس آیت کو پڑھا تھا، ہدایت مانگ رہے تھے یا ہدایت پر ثبات قدم کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ جنہیں ایک بھی معصوم نہ ملا وہ ہدایت مانگ رہے تھے، جنہیں 14 ملے وہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تو لفظ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ اب تمام کی خدمت مقدس میں دو اعتبارات سے کیا جاتا ہے۔ ایک اعتبار ہے اے خدا اہدنا، تو ہدایت فرما دے، تو رہنمائی فرما دے، نہ ہماری، تو فرما دے۔ اہدنا تو فرما دے، ہماری کیا فرما دے؟ ہدایت۔ ہدایت کس بات کی فرما دے؟ الصراط المستقیم، تو ہدایت فرما دے الصراط کی، ایسا الصراط کہ جو المستقیم ہے۔ تو ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھیے، اہد الگ ہے، نا الگ ہے، صراط پر الف لام الگ ہے، اور جب صراط ہو الف لام کے ساتھ تو صفت المستقیم جیسے کوئی حسین ہے تحفہ، ورنہ صراط منحرف اور ہے، صراط مستقیم اور ہے۔ لفظ اہدے میں ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں ایک تو جو کیا جاتا ہے میں نے کر دیا، ہدایت فرما دے، یہ صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کا مطلب ہے خدا سے آپ یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ تو ہدایت فرما دے۔ چلیں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مسلمان سب سے زیادہ جس سورے کو پڑھتے ہیں، سارے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو اپنے مرے ہوئوں کی فاتحہ تو پڑھتے ہوں گے۔ تو جو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھ رہے تو اپنے مرے ہوئے افراد کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، وہ سب کے سب خدا سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہدایت فرما دے، تو ہدایت فرما دے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت کرنا خدا کا کام ہے، خدائی کا نہیں۔ اب اگر ہدایت کرنا خدا کا کام ہے تو ہادی تم نہ بنا لینا، خدا بنائے گا، بس مان لینا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہدایت کی 4 قسموں کی طرف توجہ کرتے ہیں آج آپ کی خدمت میں۔ ہدایت کی 2 قسمیں الگ ہیں، 2 الگ ہیں۔ ایک ہدایت تکوینی کہ پروردگار نے خلقت میں رکھ دیا ہے کہ کیسے درختوں کو، زراعت کو، سبزے کو، پھولوں کو، پھلوں کے درختوں کو کیسے نکلنا ہے، اوپر کی طرف نکلنا ہے یا نیچے زمین پر رینگتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ خدا نے تینت میں رکھ دیا، یہ ہدایت تکوینی ہے کہ آپ کے سر کے بال سر پر ہی نکلیں گے، آپ کے سر کے بال آپ کے رخسار پہ نہیں نکلیں گے، آپ کے دندان دہن میں ہی نکلیں گے، قلب میں نہیں نکلیں گے۔ یہ ہدایت ہے تکوینیہ، بہت غور کیجئے گا۔ ابن سوریہ نے سوال کیا سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے،
یہ ابن سوریہ کون ہے؟ یہ فدق کا یہودی ہے، یہودیوں کی جماعت کے ساتھ پیغمبر کے پاس آیا امتحان لینے کے لیے۔ ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر آپ ہمارے آنسرس ہمیں صحیح دے دیں، ہمارے کوشچنس ہیں آپ کے حوالے سے۔ اللہ اکبر! ایک بات تو واضح ہو گئی، یہودی تھے، کتاب توریت پڑھ کر محمد کو پہچاننے آئے تھے۔ تو یہودیوں کا مزاج اور ہے، سعودیوں کا مزاج اور ہے۔ تو کتاب توریت پڑھ کر پیغمبر کو پہچاننے آئے تو سوال کر رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو کتنا حصہ ماں کی طرف سے اسے ملتا ہے اور کتنا حصہ باپ کی طرف سے ملتا ہے؟ انسان کے بدن میں کتنی چیزیں ماں کی طرف سے ہیں اور کتنی باپ کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے رسول دیکھیں، آج کے دور میں ہو سکتا ہے آپ کوئی میڈیکل آسانی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے، کوئی ریسرچ کرتے ہوئے آج شاید آپ پہچان لیں کہ ماں کے جرمز انسان کے لیے کیا قائم کرتے ہیں اور باپ کے جرمز انسان کے لیے کیا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کی باڈی بناتے ہوئے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ بتانا کہ کوئی انسان جب تخلیق پاتا ہے تو کتنا حصہ باپ سے لے کر آتا ہے، کتنا ماں سے لاتا ہے، بہت غور کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ 3 لاتا ہے باپ سے، 4 لاتا ہے ماں سے۔ 3 لاتا ہے باپ سے اور 4 لاتا ہے ماں سے، مل کے 7 ہو جاتے ہیں۔ اگر جملہ یہاں پر ختم ہو جاتا تو ہم پوچھتے کہ وہ 3 کون سے ہیں اور وہ 4 کون سے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جو انسان کو باپ سے ملتی ہیں خلقت جسم کے اعتبار سے، ان میں سے ہڈیاں 1، رگیں 2، اعصاب 3۔ بہت غور کیجئے گا، ہڈیاں، رگیں اور اعصاب انسان کو باپ سے ملتے، اور گوشت اور خون اور بال اور ناخن یہ انسان کو ماں سے ملتے ہیں۔ تو یہ دونوں سے مل کے 7 ہو جاتے ہیں، 7 رہتے ہیں۔ آپ 7 ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا، لفظ ہدایت کے اعتبار سے کون بتائے گا؟ اللہ اکبر! کہ کس طریقے سے اللہ نے ہدایت کے مسئلے پر ہدایت کو فطرت میں رکھا، ہدایت کو رکھا تو فطرت میں تکوین کے اعتبار سے بتایا، اپنے مصطفیٰ کو تعظیم کے اعتبار سے۔ بھئی یا تو پیغمبر نے کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا ہو، یا تو پیغمبر نے لیبارٹری میں کوئی ٹیسٹ کیا ہو۔ عجیب بات ہے، مسلمان تو پیغمبر کا بائی پاس کروا رہے ہیں، اور پیغمبر انسان کے نطفوں کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ اگلا سوال، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال ابن سوریہ کا اسی سے متعلق سوال کرتا ہے ابن سوریہ، اچھا یہ بتائیے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اگر ددیال کی شباہت پر پیدا ہو جائے تو پھر ننیال کی شباہت اس میں نہیں ہوتی۔ بہت غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں، وہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے آپ قبول نہ کریں تو نہ کیجئے گا، ہم تو یہودیوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بچہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اگر ددیال کی شباہت پر ہو تو اس میں ننیال کا مکس اپ نہیں ہوتا، بہت شباہت کے اندر، اور اگر ننیال کی شباہت رکھتا ہو تو ددیال کا مکس اپ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف ددیال پر ہوتا ہے
یا صرف ننیال پہ ہوتا ہے؟ اب یہ بات تو آپ خوب جانتے ہیں کہ کس پر ہوتا ہے. اس کا فیصلہ تو بچے کی شکل و صورت پہ ہوتا ہے، اور پھر جس سے پوچھیں اس کی طبیعت پر ہوتا ہے. اگر پوچھیں بچے کے باپ سے بچہ خوبصورت ہو کہ کس پہ پڑ گیا ہے، کہتا ہے بالکل چچا پہ پڑ گیا ہے. اور اگر ذرا بس صورت تو بالکل ماموں پہ پڑ گیا ہے. بس یہی فرق ہے، جو ماموں پہ پڑ گئے وہ کہیں اور رہ گئے، جو چچا پہ پڑ گئے وہ یہاں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ماموں کے پاس ہم چچا والے ہیں، ہم ماموں والے نہیں ہیں. تو اس لیے دنیا ہمیں اس طرح پہچان لے. اب باپ سے پوچھئے تو بچہ اگر خوبصورت ہو تو باپ تعریف کرتا ہے کہ جناب بالکل اپنے چچا پہ گیا، اپنے دادا پہ گیا، اپنے باپ پہ گیا ہے. ددیال کی تعریف کرتا ہے. اور اگر بچہ بدصورت ہو، ذرا کالا موٹا سا ہو، ذرا ایسا ہی ہو، بالکل اپنی ماموں پہ پڑ گیا ہے. پتہ چلا اچھا قبول کرتے ہیں اور ٹیڑھا وغیرہ قبول نہیں کرتے. اور اس کے بالکل یہی مسئلہ اگر ماں سے پوچھئے بچے کی، تو بچہ اگر خوبصورت ہو تو ماں کہے گی جی بالکل اپنے خالہ پہ پڑ گیا ہے، اپنے ماموں پہ پڑ گیا ہے. اور اگر ذرا سا بچہ بدصورت ہو تو بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سوال اللہ کا رسول کی بارگاہ میں کیا گیا تھا، اور اگر کوئی مکس اپ ہونے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے حبیب جواب میں ارشاد فرما دیتے. سوال کیا تھا کہ یا صرف ددیال پر رہتا ہے یا صرف ننیال پر رہتا ہے. 1400 سال پہلے ہدایت تکوینیہ کی بنیاد پر خدا کس کو کیسا بنانے والا ہے؟ اللہ اکبر. شکم مادر میں 3 اندھیرے پردوں میں جب خدا بنائے گا تو ددیال پہ بنائے گا، ننیال کیوں نہیں آ سکتا؟ جب ننیال پہ بنائے گا تو ددیال کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وقت انعقاد، جب عمارت رکھی جا رہی ہوتی ہے انسان کی خلقت کی، وقت انعقاد دونوں شخصیات میں والد اور والدہ جس کا ماں پانی غالب آ گیا اس کا ہی خاندان بچے کے چہرے پر شباہت قائم کر لیتا ہے. اگر باپ کا غالب آ گیا ددیال کی طرف چلا جائے گا، اگر ماں کا غالب آ گیا تو ننیال پہ چلا جائے گا. پتہ چلا غالب کا آتا ہے مغلوب کا نہیں. پتہ چلا غالب کا آتا ہے مغلوب کا نہیں. تو بس سمجھ میں آ گیا جو غالب علی کل غالب ہو اسے اس کی شباہت ملے وہی تو ہے علی والا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ہدایت تکوینیہ میں خدا نے آنکھیں ایسی کیوں بنائی ہیں؟ یہ ایسی ہی بنانا تھی اس کو. آنکھوں کا بننا، آنکھوں کا کام کرنا، انسان کی زبان کا بننا، انسان کے ہاتھوں کا بننا، اور یہ تمام کے تمام مسائل بہت تفصیل سے ہیں. اگر پڑھنا چاہیں تو توحید مفضل پڑھیے. قدم بقدم انسان کو سمجھاتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے خدا نے یا تو ان سے پوچھ کے بنایا ہے یا ان کو دکھا کے بنایا ہے. پوچھنا ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا ہے، یہ حجت خدا ہے. تو اب سمجھ لیجئے جب پوچھنا نہیں ہو سکتا تو ایک ہی بات رہ گئی کہ خدا جب بنا رہا تھا تو کوئی تھا جو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. تو عزیزان گرامی قدر، لفظ ہدایت تکوینیہ پر پہلا مرحلہ
کہ پروردگار نے ہدایت کو دو حصوں میں رکھا. ایک ہدایت تکوینیہ ہے جو وجود کے اندر ودیعت کر دی گئی. اب ہر ایک مخلوق خدا میں ایک کیفیت خاص الگ ہے. اور دوسری ہدایت تشریعیہ ہے، یعنی تکوینیہ کے مقابل تشریعی ہدایت ہے. اس تشریعی ہدایت کو سمجھنے کے لیے پروردگار نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ائمہ اہل بیت کو ہادیان برحق قرار دیا. ایک اندر رکھی ہدایت، ایک باہر رکھی ہدایت. اندر کے ہادی کو عقل کہتے ہیں، باہر کے ہادی کو حجت خدا کہتے ہیں. بعض روایات میں دونوں کو حجت کہا گیا، ایک حجت ظاہرہ، ایک حجت باطنہ. امام کے الفاظ ہیں اللہ نے انسان پہ دو حجتیں رکھی ہیں، ایک حجت ظاہرہ، ایک حجت باطنہ. ایک اندر کی حجت، ایک باہر کی حجت، دو حجتیں ہیں. البتہ اندر کی حجت کا نام کیا ہے؟ اندر کی حجت کا نام ضمیر ہے، کہیں اندر کی حجت کا نام قلب ہے، کہیں اندر کی حجت کا نام روح ہے، اور کہیں اندر کی حجت کا نام عقل ہے. نام الگ الگ ہیں لیکن ہے ایک ہی شے. دکھائی نہیں دیتی مگر مانی جاتی ہے. عجیب بات ہے، نہ عقل دکھائی دیتی ہے نہ قلب دکھائی. دل کی بات نہیں ہو رہی، قلب اور ہے، دل اور ہے. دل عضو بدن ہے، قلب انسان کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے. دل پلٹ نہیں سکتا، دل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. قلب میں صلاحیت ہے صبح کچھ اور ہو جائے، شام کو کچھ اور ہو جائے. شرح صدر انسان کے لیے قلب کے مسئلے میں ہے، دل کے مسئلے میں نہیں ہے. غور کیجئے گا. تو یہ لفظ عقل پہ سمجھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. ارشاد فرماتے ہیں جب امام سے سوال کیا گیا مولا عقل کی تعریف کیا ہے، بہت تفصیل سے اگر عقل کی بات کیجئے تو بہت تفصیلی روایات موجود ہیں کہ عقل کیا ہے، عقل کے سپاہی کتنے ہیں. اور عقل کے مقابلے پہ علم نہیں ہے، عقل کے مقابلے پر جہل ہے. اور جہل کے سپاہی کتنے وہ الگ موضوع. جنود العقل والجہل پوری روایت موجود ہے. ورنہ کتاب کا نام تحف العقول ہے. عقول کے تحفے جمع کیے، اول محمد سے آخر محمد تک ہر ایک وہ تھا جس نے عقل کا تحفہ دیا ہے. اب امام سے پوچھا گیا مولا عقل کی تعریف کیا ہے، اور چھوٹا سا لفظ ہے عین قاف اور لام. ترجمہ کیا ہوا؟ عقل. عقل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہے کوئی جو بتائے عقل کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا عقل ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کہ ذہن. ذہن اور ہے. کیا کہتے ہیں عقل کو؟ کہ سمجھداری. یہ اور ہے. عقل کیا ہے؟ کہ عقل کا لغوی ترجمہ ہے باندھنا. جو انسان کو باندھ کے رکھے وہ عقل ہے. جو انسان کو کھلا چھوڑ دے وہ بے عقلی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. عقل کا مطلب ہے باندھنا. تو جو انسان کو باندھ کے رکھے. بڑی آسان سی مثال ہے. اب ایک انسان کو بھوک لگی ہے اور ایک حیوان کو بھوک لگی ہے. جب حیوان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو حیوان کے سامنے جو بھی سبزہ پڑا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، باغ کا دروازہ کھلا ہوا ہو، ٹھیلے پر سیب کے لیے رکھے ہوئے ہوں، تو حضرت بکرا شریف پوچھتے نہیں ہیں. انسان نہیں کھائے گا بغیر پوچھے ہوئے اگر انسان ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انسان نہیں کھائے اگر انسان. بھوکا انسان بھی ہے،
بھوکا حیوان بھی ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی باندھنے والی چیز نہیں ہے جو اسے حدود و قیود کی پابندی سکھائے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو حضرت سلیمان ابن داؤد کا زمانہ بعض کہتے ہیں جناب سلیمان بھی موجود تھے، جناب داؤد بھی موجود، دونوں انبیاء موجود تھے، ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک داؤد علیہ السلام، ایک ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ لیکن جناب سلیمان کی خدمت میں نہیں، جناب داؤد کی خدمت میں ان کے والد سلیمان کے یہ کیس آیا۔ اور کیس کیا آیا؟ کیس یہ آیا کہ ایک تھا باغ کا مالک اور ایک تھا گوسفند کا مالک، جو چراتا تھا اپنے گوسفندوں کو، اپنی بھیڑ بکریوں کو، ایک وہ تھا۔ ایک باغ کا مالک، باغ تھا انگور کا، اور ہوا یہ کہ رات کے وقت میں اس کی بھیڑیں نکل کر انگور کے باغ میں چلی گئیں اور بھیڑوں نے انگوروں کو کھا لیا، پتے بھی کھائے، انگور بھی کھائے۔ اللہ اکبر۔ اور اب یہ رات میں جو مسئلہ ہوا تو اس کا کیس لگ گیا صبح اللہ کے نبی کی خدمت، اور باغ کے مالک نے گوسفند کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر دیا کہ میرا پورا باغ برباد کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ رات میں۔ اگر واقعہ دن میں ہوتا تو فیصلہ الگ ہوتا، واقعہ رات میں ہوا ہے تو فیصلہ الگ ہوگا۔ حضور کیا مطلب؟ دن کا اسلام الگ ہے، رات کا اسلام الگ ہے؟ کہ اسلام تو ایک ہے، تمہاری سمجھ کا معیار الگ ہے۔ رات کی ذمہ داری اور ہے، دن کی ذمہ داری اور ہے۔ اگر دن میں ایسا ہوتا تو باغ کے مالک کو حق نہیں تھا کہ وہ گوسفند کے مالک پر ہرجانے کا دعویٰ کرتا، کہ دن میں اس کی ذمہ داری تھی کہ باغ کی حفاظت کرے، اور رات میں گوسفند کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بھیڑوں کو کسی کے باغ میں جانے نہ دے۔ تو رات کا مسئلہ الگ ہے، دن کا مسئلہ الگ ہے، اور یہ واقعہ رات میں ہوا۔ اللہ کے نبی نے بلوا لیا گوسفند کے مالک کو بھی، آ جائیے، آپ بھی آ جائیے۔ یہ واقعہ پیش آیا؟ جی بالکل پیش آیا۔ رات کا وقت تھا، جی رات کا وقت تھا۔ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ رات کے وقت کی بنیاد پر اب ذمہ داری یہ ہے کہ گوسفند کا مالک اپنی ساری گوسفند باغ کے مالک کو دے گا 1 سال تک کے لیے، کہ تاکہ باغ کا مالک اپنے نقصان کو پورا کر سکے گوسفند کو استعمال کرتے ہوئے۔ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان بیٹھے تھے، آپ کے فرزند۔ عرض کی بابا اگر اجازت ہو تو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کبھی کبھی عضو بدن کیسے بولتے ہیں، کیا سمجھے گا زمانہ کہ نبی سے نبی اس طرح مخاطب ہیں۔ بابا اگر اس میں تھوڑی سی آسانی گوسفند کے مالک کو اس طرح دی جا سکتی ہے تو آپ ارشاد فرمائیے، کہو بیٹا کیا بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی بڑا کچھ اور کہتا ہو، چھوٹا نبی کچھ اور کہتا ہو، باپ کچھ اور کہتا ہو، بیٹا کچھ اور کہتا ہو، مگر دونوں کا مقصد عدالت اور ہدایت ہو۔ ہاں بیٹا کہو کیا کہنا چاہتے؟ ارے بابا چونکہ سارے درخت جڑ سے ختم نہیں ہوئے،
سارے درخت جڑ سے ختم نہیں ہوئے تو اس کی ساری بھیڑیں اصلاً کیوں دے دی جائیں؟ اب ایسا اگر کر لیا جائے کہ گوسفند کے 1 سال میں جو دودھ اور اون نکلتا ہے اس سے یہ استفادہ کرے باغ کا مالک تاکہ نقصان پورا کرے، اور چونکہ درخت باقی ہیں تو اب گوسفند کا مالک اس باغ کے مالک کی یعنی باغ کی حفاظت کرے یہاں تک کہ دوبارہ انگور نکل آئیں. اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کا بھی بھلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، یہ ہدایت کے مسائل میں ایک ہدایت تکوینیہ ہے، ایک ہدایت تشریعیہ ہے، اور خدا نے سارے ہادی ایسے بنائے ہیں اللہ اکبر کہ ہر ایک مشکل و پریشانی کا حل ہادیان برحق کی خدمت میں ہے. جب اس نے ہادی بنائے ہیں تو ایسے بنائے ہیں کہ اس پر کوئی نام نہ آئے. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا، جب کبھی کوئی کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے تو دیکھ بھال کے بھیجتا ہے، ایسا نہیں بھیجتا کہ بھیج دے اور وہ اس کو ہی بدنام کر دے. جب عام انسان، عام صاحبان اقتدار کسی ناقص کو نہیں بھیجتے تو خدا کسی ناقص کو کیسے ہادی بنا دیتا؟ چونکہ وہ خود کامل تھا، کامل ہے، کامل رہے گا، تو وہ جس کو بنائے گا وہ کامل تھا، کامل ہے اور کامل رہے گا. اس لیے تمہارا بنانا اور ہے، اس کا بنانا اور ہے. تو اہدنا میں تم بنانے کی بات نہیں کر رہے تھے، تم خدا سے دکھانے کی بات کر رہے تھے. اور آئیے اسی اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں کل ایک نماز پیش کی تھی. نماز کا نام تھا نماز حل مہمات، یاد ہے؟ اور آج ایک اور نماز، اور اس نماز کو بیان کرنے کے لیے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا. اور امام کی خدمت مقدس میں یہ بہترین نماز کا طریقہ اہل ایمان کو عطا کیا گیا. نماز کا نام ہے نماز رفع اسرت. نماز رفع اسرت، ریف عین رفع اٹھا دینا، ختم کر دینا، عین سین ریتے اسرت سختیوں کو. وہ نماز جو سختیوں کو اٹھانے کا باعث بنتی ہے، اس نماز کو امام نے تعلیم فرمایا. نیت واضح ہو گئی. 2 رکعت نماز، نماز رفع اسرت، بجا لاتا ہوں قربتاً و طاعتاً الی اللہ. یہ 2 رکعت نماز، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص یا سورہ توحید یا قل هو اللہ احد کہہ لیجئے ایک ایک مرتبہ. اور رکعت اول میں الحمد سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سورہ فتح کی ابتدائی 3 آیتیں، مگر بسم اللہ کے بغیر. بسم اللہ کے ساتھ آیت نہیں پڑھی جاتی، سورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو بسم اللہ کے بغیر کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فتح کی 3 آیتیں. آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3. یہ سورہ فتح کمال کا سورہ ہے. اس کے بارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول، حسن اتفاق ہے کہ یہ میں واقعہ پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز کے درمیان 3 آیتوں کی بات کر چکا ہوں. آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3. سورہ فتح میں کل آیات کی تعداد ہے 29.
اور سورہ فتح مکۃ المکرمہ میں فتح مکہ کا عنوان بن کر آیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ فتح کی تلاوت کرے گا خدا اسے میرے ساتھ فتح مکہ کے لشکر میں شامل کرے گا. اب فتح مکہ تو ہو چکا، فتح مکہ ہو چکا، لیکن سورہ فتح کی تلاوت مجھے آج کے دور میں ختمی مرتبہ سے ملاتی ہے. آیت نمبر 29 سے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آپ فرماتے ہیں جو سورہ فتح کی تلاوت کرے گا خدا اسے میرے ساتھ ملائے گا فتح مکہ کے لشکر میں. رب پہچانیے قبلہ لڑے بغیر خدا نے وہاں پہنچا دیا جہاں ختمی مرتبت آگے آگے پیچھے پیچھے فاتحین مکہ چل رہے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد. پھر آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ فتح کی تلاوت کرے گا 29 آیات خدا اسے بیعت رضوان میں بیعت کرنے والوں میں شمار کرے گا. بیعت رضوان کا تذکرہ بھی اسی کے اندر ہے سورہ فتح کے اندر. فتح مکہ کے حوالے سے بھی تذکرہ اسی کے اندر ہے. اور اب ایک اور یاد دلا دوں آپ کو بات کہ کبھی آپ نے سوچا ہو شاید کہ جب آپ نماز تمام کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، آپ تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے. اب یہ حسن اتفاق 3 مرتبہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ 3 دفعہ کیوں، 4 دفعہ کیوں نہیں، 5 دفعہ کیوں نہیں، تو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکے میں داخل ہوئے اور آپ نے حجر اسود کے پاس پہنچ کر اپنی فتح کا اعلان کیا تو 3 مرتبہ فرمایا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو محمد والی نماز پڑھتے ہیں بات بڑی آسان سی ہے. کیوں؟ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز کا اختتام کرے 3 تکبیرات پر وہ مجھ محمد کے ساتھ شامل ہو گیا. یا یوں کہیے کہ جو 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد جو نماز کے اختتام پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے وہ شکر فتح مکہ ادا کر رہا ہے. تو اب وہی کریں گے نا شکر فتح مکہ ادا کہ جن کو مکہ فتح ہونے پر خوشی ہوئی ہے. ورنہ کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. اللہم صلی علی محمد. نماز رفع اسرت کی رکعت نمبر 1 میں تھے کہ حالت قیام میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، وہ تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا. پھر 3 آیات پڑھی سورہ فتح کی بسم اللہ کے بغیر، کیونکہ یہ آیات پڑھ رہے تھے. بسم اللہ جزو آیت نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیں تو نماز باطل نہیں ہے. اللہ اکبر.
کیا حسین انداز ہے کہ پڑھنے میں قباحت نہیں، نہ پڑھیں تو حاجت نہیں، مگر نیت کا مسئلہ، اگر آپ تبرکن پڑھ رہے ہیں، تیمنن پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ جزو آیت نہیں ہے۔ اب یہ رکعت نمبر 1 مکمل، رکعت نمبر 2 میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص کے بعد اب پڑھنا ہے سورہ الم نشرح۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الم نشرح۔ اللہ اکبر! ساری پریشانیوں کا تعلق دل سے ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، بہت بوجھ ہے کمر کے اوپر، کون اتارے گا سوائے خدا کے؟ تو دل کا مسئلہ آگے سے، کمر کا مسئلہ پیچھے سے، دونوں مسئلے سورہ الم نشرح نے حل کر دیے۔ تو یہ 2 رکعت نماز امام فرماتے ہیں کب پڑھو؟ زوال آفتاب کے وقت۔ کب پڑھو؟ زوال آفتاب کے وقت، کہ مکہ فتح ہوا زوال آفتاب کے وقت، قبلہ تبدیل ہوا زوال آفتاب کے وقت، تمہاری مشکل بھی حل ہوگی زوال آفتاب کے وقت۔ تو کبھی رات کی بات ہوتی ہے تو کبھی دن کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آئیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں بات سمیٹتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب کی ساری زندگی، فتح مکہ کی بات ہو، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہو، یا فتح مکہ کی بات ہو، ساری باتوں میں ایک بات تو واضح ہے، اللہ کے حبیب ایسے خطیب، ایسے صاحب کلام تھے کہ زبان آپ کی ہلتی تھی وہی خدا کی ہوتی تھی۔ آپ کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ پتہ نہیں یہ جذبات میں ہم اور آپ کیفیت بدل دیتے۔ نعرہ تکبیر کہا تو آواز کا معیار کچھ اور تھا، رسالت کا لگا نعرہ تو ساؤنڈ کا معیار کچھ اور تھا۔ جیسے ہی نعرہ حیدر پہ پہنچے آواز کا ساؤنڈ خود بخود اوپر ہو گیا۔ میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں تکبیر کہہ کر توانائی لی کہ رسالت کی بات کریں، رسالت سے توانائی ملی تو ولایت کی بات کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ نعرہ تکبیر سے توانائی ہے رسالت تک پہنچانے کے لیے، نعرہ رسالت سے توانائی ہے نعرہ حیدر تک پہنچانے کے لیے، یوں سمجھ لیجئے۔ ورنہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ارشد ندیم سے پوچھئے کہ ارشد ندیم نے جب نیزہ پھینکا تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہے کہ جس کا نام چاہتا لے لیتا، جس کا نام چاہتا لے لیتا۔ کیا اسے نعرہ تکبیر نہیں آتا تھا؟ کیا اسے نعرہ رسالت نہیں معلوم تھا؟ وہ کیوں کہتا تھا نعرہ حیدری کو یا علی؟ یہ نیزہ پھینکتے ہوئے ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے یہ تو ایڈیٹنگ ہے، اس نے تو نام نہیں لیا تھا۔ اچھا، نام نہیں لیا تھا، انعام تو لے لیا ہے۔ نام نہیں لیا تھا، انعام تو لے لیا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اگر میدان میں دیکھیے تو نشان حیدر ہے، یہاں اگر ہے تو انعام حیدر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد۔ تو نیزے کی طاقت اور ہے، ہاتھ کی طاقت اور ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنے مقام پر اللہ کے حبیب کے انداز کو پہچانے۔ تو اللہ کے حبیب نے قرآن پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جو کہے نہیں کیا تو اس کو نہیں سمجھیے، اس کو نہیں سمجھیے، اس لیے نیست ہے وہ جس سے پیغمبر کا است سمجھ میں نہیں آتا، اور جس سے پیغمبر کا است سمجھ میں آ گیا وہ کبھی نیست ہو سکتا ہی نہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے قرآن پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جواب بالکل کیا۔ زبان سے قرآن پڑھا، عمل سے قرآن کر کے بتایا۔ پھر قرآن ایسے پڑھا اللہ کے حبیب نے کہ جب پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 80 میں، الفاظ کیا ہیں؟ بہت مشہور آیت ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ حبیب آپ کہیے، خدا کہتا ہے حبیب آپ کہیے، کیا کہیے؟ ادخلنی، مجھے داخل کر، مگر سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال مگر سچائی کے ساتھ۔ یہ کہاں داخل کر اور کہاں نکال؟ مکے کی بات ہے کہ مدینے کی بات ہے؟ میدان کی بات ہے کہ گھر کی بات ہے؟ دنیا کی بات ہے کہ آخرت کی بات ہے؟ جہاں داخلہ اور خارجہ ہو وہیں کی بات ہے۔ تب تفسیریں الگ الگ ہیں۔ بعض نے لکھا کہ یہ اصلاً کعبے کی بات ہے کہ پروردگار مجھے کعبے میں داخل کر سچائی کے ساتھ، اور کعبے سے باہر نکال سچائی کے ساتھ۔ تو کعبے میں داخل ہوئے سچائی کون سی تھی؟ باہر آئے تو سچائی کون سی تھی؟ کہ گئے تھے ابو طالب کے ساتھ، آئے تھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ یار ادخلنی ادخلنی مدخل صدق۔ ادخلنی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، مجھے نکال سچائی کے ساتھ۔ تو اب مکہ ہو کہ مدینہ ہو، دنیا ہو کہ آخرت ہو، کعبہ ہو کہ مسجد ہو، میدان ہو کہ گھر ہو، پیغمبر جب بھی آئیں گے سچائی کے ساتھ آئیں گے۔ پیغمبر جب بھی جائیں گے سچائی کے ساتھ جائیں گے، نہ سچائی کے بغیر آئے تھے نہ سچائی کے بغیر جائیں گے۔ تو اب یاد رکھے زمانہ، آیت ختم نہیں ہوئی۔ آئے کیوں تھے؟ آئے سچائی کے ساتھ، گئے سچائی کے ساتھ۔ آئے کیوں تھے؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے پروردگار، اللہم صلی اللہ، اے پروردگار وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَلْ لِي، تو بنا دے، تو بنا دے۔ کہاں سے بنا دے؟ مکے سے بنا دے نہیں، مدینے سے نہیں، اصحاب سے نہیں، ازواج سے نہیں، ددیال سے نہیں، ننیال سے نہیں، اپنے پاس سے بنا دے۔ اب جس کو اعتراض ہو، جس کو اعتراض ہو، وہ خدا کے پاس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ یہ خدا کے فعل اور ہے، خدا کا پاس اور ہے۔ اپنے پاس سے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، مِن لَّدُنْكَ۔ اگر مِن لَّدُن پہ چلے گئے تو بات گھنٹے میں نکل جائے گی، اس لیے ترجمے کی حد تک روک رہا ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي، قرار دے میرے لیے، تو قرار دے میرے لیے۔ اگر اللہ کافی ہے تو کیوں فرما رہے تھے؟ اللہ فرماتا کہ مجھ سے کہ تم کہو، کیا کہو؟ کہ تو اپنے پاس سے مجھے کیا دے؟
مدد نہیں، مددگار. یار مسلمان پیغمبر سے بڑھ گیا، خدا سے مدد مانگ رہا ہے. پیغمبر ہو کے مددگار مانگ رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبلہ، مدد میں مددگار میں کیا فرق ہے؟ چھوٹی سی بات یار، چھوٹی سی بات. مدد کا نام ہے آٹا، مددگار کا نام ہے روٹی پکانے والا. بات واضح ہو رہی ہے؟ مدد اور ہے، مددگار اور ہے. مدد کا نام ہے آٹا، مددگار کا نام روٹی پکانے والا. کیا چاہیے؟ آٹا یا روٹی پکانے والا؟ کتنا بیوقوف ہے مانگنے والا. آٹا مانگ رہا ہے، خدا روٹی پکانے والا دینا چاہتا ہے. یہ آٹا مانگ رہا ہے. آٹا مانگا تو ہو گیا گھاٹا. اب گیس نہیں آئی تو کیا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا کرے گا؟ اگر گیس نہیں آئی تو آٹے کا کیا کرے گا؟ کیا پھانک کر پانی پیے گا اوپر سے؟ اور اگر پانی بھی نہیں آیا تو بھائی پکی پکائی روٹی مل رہی ہے مسلمان، کچھ تو خیال کر، کچھ تو خیال کر. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ مددگار مانگیے، مدد نہیں. اللہ اکبر. اور ایسا مددگار مانگیے سلطان، جو سلطان ہو. سلطان اور ہے اور غیر سلطان اور ہے. نصیر اور ہے اور ناصر اور ہے. تھوڑی سی پہچان آج کی حد تک یہاں روکتے ہوئے، باقی باتیں انشاءاللہ کل. جب لفظ مددگار پر بات آئی، بہت غور کیجئے کہ یقیناً سب سے مشکل ترین وقت ہر ایک معصوم پر، مشکل ترین وقت کون سا رہا ہے؟ سب سے مشکل ترین وقت تھا جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. اللہ کے رسول اپنا آخری خطاب فرما رہے تھے مسجد میں. چونکہ بہرحال اس مجلس کے حوالے سے آپ بھی سماعت کر رہے ہیں اور یہ جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی، بعض مومنین آکلینڈ میں بھی چاہتے ہیں کہ سماعت کریں، تو میں اس لحاظ سے بات کو مکمل کر رہا کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچے، مشکل ترین مصیبت کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول کا وقت آخر ہے اور آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس، اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی قصاص لینا ہو تو آئے اور مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرے، میں قصاص دینے کو تیار ہوں. آپ کی کیفیت یہاں بیٹھ کر 1400 سال بعد یہ ہے جب پیغمبر کے سامنے لوگ رو رہے تھے، لوگ اپنے آپ کو پیٹ رہے تھے کہ پیغمبر رخصت ہو رہے ہیں، کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ زیارت کا عنوان ہے. اب پیغمبر کا آخری خطاب ہو رہا تھا. ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے آپ سے قصاص لینا ہے. قصاص کا مطلب بدلہ لینا ہے. کیا قصاص لینا ہے؟ لوگ جب بھی اس کی آواز سن کر ذرا غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا خاموش، میں نے خود اعلان کیا ہے. اسے بلا لیا. کہو کہ ایک دن آپ اپنے ناقے پہ سوار کہیں جانا چاہ رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، وہ آپ نے ہوا میں لہرایا اور میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے لگ گیا، تو میں چاہتا ہوں میں آپ سے قصاص لوں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آؤ، میں حاضر. یا رسول اللہ، وہی تازیانہ منگوائی ہے جو اس دن آپ کے ہاتھ میں تھا.
اللہ کے رسول نے جناب سلمان کو روانہ کیا، سلمان جاؤ سیدہ کے پاس جاؤ، کہو بابا تازیانہ منگوا رہے۔ سلمان روتے ہوئے در سیدہ پر آئے اور آ کے فرمانے لگے سلام ہو اہل بیت رسول۔ آیہ تطہیر کی تلاوت فرما کے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہزادی بابا تازیانہ منگوا رہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بی بی تڑپ گئیں، فرمایا بابا کی طبیعت تو بہتر نہیں ہے، کہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ تب سلمان رو کے کہتے تھے بنت رسول، ایک شخص نے قصاص کا مطالبہ کر دیا ہے، وہ پیغمبر سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ سیدہ روتی جاتی ہیں، جب سلمان اتنا روئے تھے تو فاطمہ کتنا روئی ہوں گی؟ روتے ہوئے تازیانہ حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سلمان تازیانہ خالی مت لے جائیے، میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیے، حسن کو بھی لے جائیے، حسین کو بھی لے جائیے، اور اس صحابی سے کہیے گا اگر بدلہ لینا چاہتا ہے جتنے تازیانے چاہے حسن کو مار لے، جتنے تازیانے حسین کو مار لے، میرے بابا کو نہ مارے۔ رونے والوں جملہ یاد رکھیے گا، ہائے سیدہ باپ سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تاریخ کا جملہ جب اللہ کے رسول کا وقت آخر آیا ہے نا، جو کہ سفر کے دو عنوانات ہیں، امام حسن کی شہادت بھی، رسول خدا کی شہادت بھی، جب سفر میں اللہ کے رسول کا وقت آخر قریب آیا ہے تو ملک الموت دروازہ سیدہ پہ آ کر رکا ہے۔ اللہ کے رسول حجرے سیدہ میں ہیں، آپ نے سیدہ کے زانوے مقدس پہ سر رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں سر رکھ دے، اور آپ تو ام و ابیہ کہہ کر یاد کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے ملاقات کرنے والوں میں ایک ملاقاتی دروازے پر آ گیا، دق الباب کیا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے مجھے پیغمبر سے ملاقات کرنا۔ سیدہ فرماتی ہیں ابھی لوٹ جائیے، بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے۔ لیکن آنے والا خاموش ہو گیا، کچھ دیر بعد پھر دق الباب کیا، پھر آپ نے فرمایا ابھی لوٹ جائیے، بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے۔ تیسری بار آنے والے نے دق الباب کیا، اور اب جو آواز آئی ہے سیدہ کا کلیجہ دہل گیا، آنکھوں سے آنسو پیغمبر کے چہرے پہ گرے، اٹھ کے بیٹھ گئے، تڑپ کے فرمایا فاطمہ تجھے کس نے رلا دیا؟ رونے والوں جب سیدہ نے پورا احوال بیان کیا، بابا یہ ملاقات کے لیے آنے والا بار بار دق الباب کر رہا ہے، میرا دل پریشان ہو گیا۔ ہائے آپ فرماتے ہیں بیٹی یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، آنے والا کسی دروازے پر پوچھ کے نہیں آتا، دروازہ کھول دے۔ اے سیدہ ملک الموت ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے، ایک بیٹی کربلا میں، سکینہ راستہ چھوڑ دے، حسین کی دکھیاری ماں حسین کے انتظار میں۔ رونے والوں بس یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کو اپنی بیٹی سے شدید محبت تھی، اتنی شدید محبت تھی کہ اللہ کے رسول جب کبھی شہر سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں سیدہ کو الوداع فرماتے تھے، جب شہر میں واپس پلٹ کے آتے تھے سب سے پہلے سیدہ سے ملاقات کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول سب سے زیادہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے آرزو مند ہوتے تھے۔ رونے والوں بیٹی کو باپ کا انتظار رہتا تھا کہ بابا پلٹ کے کب آئیں گے، اسی طرح 4 سال کی بچی کو بھی انتظار ہے، شاید میرا بابا پلٹ کے آ جائے۔ عصر کا وقت آ گیا، مصلی بچھائے ہوئے، ارے 4 سال کی شہزادی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے، ایسے میں ذوالجناح کی آواز کو سنا
سنا، زلجنا کی آواز کو سنا۔ رونے والوں، بیٹیاں باپ کی سواری کی آواز پہچان لیتی ہیں، بیٹیاں باپ کی سواری کی آواز کو پہچان لیتی ہیں۔ بچی جلدی سے خیمے کے باہر آئی، شاید میرا بابا پلٹ کے واپس آ گیا ہو۔ اب جو باہر آئی ہے، خدا کسی بیٹی کو باپ کی سواری کا وہ حال بھی نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا۔ ارے باغیں کٹی ہوئی، زین الٹی ہوئی، پیشانی پہ خون لگا ہوا، بچی آگے بڑھی، زلجنا نے سر جھکا دیا، ننھے ننھے ہاتھوں سے گلے میں باہیں ڈال کے کہنے لگی، گھوڑے اتنا بتا دے، میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا باپ۔ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار یتیمہ رسول خدا کا واسطہ، یتیمہ امام حسین کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار فرش عزا پر عزادار آئے ہیں، مولا کے حبدار آئے ہیں، مولا کے ماتم گزار آئے ہیں، زیارت کے تمنا رکھنے والے مولا کے زوار آئے ہیں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، اربعین پہ جانے والوں کی حفاظت فرما، اربعین کے زائرین کی زیارت قبول و مقبول فرما، اور جو اس سال نہ جا سکے انہیں آئندہ برسوں میں اربعین نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، وسعت رزق اتنا عطا فرما کہ اپنے خرچے سے اپنے اہل و عیال کو لے کے چلیں۔ خدایا اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ یہاں تک کہ تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں خاص طور سے انیس بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، حسنین صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے بھی فرش عزا پر آنے والے دنیا بھر میں جہاں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اتنی توانائی عطا فرما کہ جہاں رہیں اربعین کا بھی ماتم کریں، زہرا کے لال کا انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے اس سال اربعین پہ خدا یہ موقع نصیب کرے کہ چہلم حسین کا ہو، فرزند حسین اپنے جد کا مرثیہ سنانے خود چلا ہے۔ پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ ہماری تمام دعائیں بحق سیدہ صلوات اللہ علیہ مقبول و منظور فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سیدہ امیر فاطمہ فدا حسنین جعفری، سیدہ مقدسہ خاتون، سید طفیل حسین، سیدہ طاہرہ بانو اور سیدہ توصیف النساء کے لیے تمام اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے، آج 14 اگست ہے تو اپنے وطن کے خالص مجاہدین شہداء کو یاد فرماتے ہوئے رسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔